اس وقت ہمارے سامنے ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے 81، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، ٹھیک ہے جی۔ یہ دہلا کے رکھ دینے والی آیت ہے، ایسی آیت ہے کہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی اور یہ جو ملاٹے ہیں ان کا دجل چاک کر کے رکھ دے گی، ٹھیک ہے جی۔ کیا اس میں کہا جا رہی آیت کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے گا۔ یہ آیت یہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ پہلے تو یہ جان لیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے میثاق النبیین والی، کہتے ہیں جی اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے میثاق لیا تھا کہ جب میں اپنے رسول کو بھیجوں تم میں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اور کہتے ہیں یہ رسول کون سا ہے؟ محمد۔ رسول کون سا ہے؟ محمد۔ اور نبیین سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ جتنے نبی جی پیچھے گزر چکے ہیں، عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ، ان کے درمیان جتنے آئے ہیں، ابراہیم ہو، پھر بعد میں بھی آئے جو اس سے پیچھے بھی جو آئے جی، ان سب سے میثاق لیا۔ کہاں؟ عالم ارواح میں۔ کہاں میثاق لیا؟ عالم ارواح میں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے عالم ارواح کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں جی، بالکل۔ اور یہ آگے چل کے واضح کریں گے کہ یہ بکواس ہے، جہالت ہے، کہانیاں ہیں جو کہ ان کے آباء و اجداد ان کو گاڑ کے دے دیں، ایسی کہانیاں کہ جن میں حقیقت کا عنصر بھی نہیں ہے، ایک رائی برابر عنصر نہیں ہے۔ بہرحال میرے پیارے بھائیو، پہلی بات تو یہ ہے، ایک لمحے کے لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ واقعتاً کوئی عالم ارواح ہے اور عالم ارواح میں نبیوں سے میثاق لیا گیا ہے، کن نبیوں سے؟ وہ نبی جو جی سارے گزر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور میثاق تھا محمد کے بارے میں کہ جب ہم محمد کو بھیجیں تو تم نے اس کو ماننا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد نے عالم ارواح میں آنا تھا یا محمد نے اس دنیا میں آنا تھا؟ جی بالکل، محمد اس دنیا میں آنا تھا نا؟ جی بالکل، دنیا میں آنا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں، رسول آتا ہے دنیا میں تو عالم ارواح والے مانے یا نہ مانے، وہ تو دور کی بات ہے۔ کیا عالم ارواح والے دنیا میں موجود رسول کی مدد کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے جی۔ تو آج تک غور کیا؟ آج تک غور کیا کتنا بڑا بلنڈر ہے یہ؟ اوہ ملاٹو، گدے کے بچوں، ذرا بتاؤ کہ اگر یہ عالم ارواح میں کوئی عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا نبیوں سے، تو گدے کے بچوں عالم ارواح والے جو نبی ہیں وہ دنیا میں آنے والے رسول کو مانیں گے کیسے اور اس کی مدد کیسے کریں گے اس کے دشمنوں کے مقابلے پر؟ جی جی بالکل، سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، آگے دیکھیں اور غور کریں، اور غور کریں۔ اگلی آیت ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور قرآن یہ بتا رہا ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے، رب یہ بتا رہا ہے، ایک راز کھولا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو نبیین ہیں ان میں سے ایک تعداد فاسقوں کی بھی ہے۔ بڑی تعداد فاسقوں کی ہے، اکثریت فاسقوں کی ہے، کہ جو عہد کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد
پھر جائیں گے اپنے اقرار سے، جب رسول آئے گا تو اس کو نہیں مانیں گے، اس کی نصرت نہیں کریں گے۔ اچھا، میں اب ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں، عالم ارواح میں، یہ ملاٹے کہتے ہیں، عالم ارواح میں نیک روحیں اور بد روحیں اکٹھی رہتی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ الگ الگ، بقول ملاٹوں کے الگ الگ ہیں نا۔ جہاں نبیوں کی روحیں ہیں وہاں کوئی فاسق رہ سکتا ہے؟ کسی فاسق کی روح رہ سکتی؟ سوال ہی نہیں بدل۔ تو اس کا مطلب ہے عالم ارواح میں اللہ نے فاسق اور جو مومنہ اکٹھے رکھے ہوئے ہیں۔ جی کیونکہ جن سے میثاق اخذ کیا گیا ہے، جن نبیین سے، ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے، رسول کے آنے پر نہ اسے مانیں گے نہ اس کی نصرت کریں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے اللہ نے جو روحیں بھی فاسق ہوتی ہیں، اور فاسقوں کی اور رسولوں کی روح کو اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ غور کرنے والی مولویوں نے درمیان میں دروازہ رکھا ہوا ہے، وہ جب چاہے کھول دیں جب چاہے بند کر دیں۔ اب نہیں بھیا، آپ خود بتائیں نا، آپ خود غور کریں، اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہو سکتا ہے؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مولویوں نے دروازہ رکھا ہوا، جب چاہے کھول دیں جب چاہے بند کر دیں۔ جی جب اپنا کوئی مطلب ہو تو کھول دیتے ہیں، جی جب ان کا اپنا کوئی مقصد مطلب ہو تو کھول دیتے ہیں دروازہ۔ اچھا، یہ آیت ہے کہ یہ آیات ہیں کیا؟ غور کیجیے گا ذرا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار واضح کر دیا کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی کہ جو تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی گئی تھی، اس میں کیا ہے؟ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ تمہارا ذکر ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان لیا جائے کہ یہ عالم ارواح سے، وہ جو ماضی میں گزر گئے سارے جو نبی تھے، ان سے کوئی عہد لیا گیا، ان سے کوئی میثاق اخذ کیا گیا، تو میرے پیارے بھائیو، یہ قرآن آپ کا تو ذکر ہی ثابت نہیں ہوتا۔ جن کو قرآن دیا گیا ہے، جن کے پاس موجود ہے، ثابت ہوتا ذکر ان کا؟ بالکل نہیں ہوتا، نہیں ثابت ہوتا۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے ایک بے بنیاد فضول جہالت قسم کی بات کو، جہل کو مان لیا جائے، تو پھر بھی میرے پیارے بھائیو، قرآن میں اساطیر الاولین ہے یا پھر ان کی مسلوں سے الآخرین کا ذکر ہے؟ جی آخرین کا ذکر ہے۔ آخرین۔ تو اگر یہاں پر ماضی کے کسی نبی کا یا کسی نبیوں کا ذکر ہوتا بھی تو یہ ذکر ان کا نہیں ہونا تھا، بلکہ ان کی مسلوں سے بعد میں آنے والے نبیوں کا ذکر ہونا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل۔ پھر اس کے علاوہ جب قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کی مسلوں سے آج کا ذکر ہے، بعد والوں کا ذکر ہے، قرآن میں ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، قرآن احسن الحدیث ہے، کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ وقت نہیں آ جاتا، اس آیت کا مستقر نہیں آ جاتا۔ تو مجھے یہ بتائیں، یہ آیت یا یہ آیات جب تک ان کا مستقر نہیں آنا تھا، یہ بیان ہو سکنا تھی؟ جی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور مستقر کب ہے؟ یہ آیات تو خود بتا رہی ہیں یہ مستقر کب ہے؟ مستقر تب جب رسول نے آنا ہے۔ یہ کب کے لیے آیات ہیں بتائیں نا؟ یہ آیات کب کے لیے ہیں؟ جب رسول آنا ہے تب کے لیے نہیں؟ جی بالکل۔ یہ آیت تو خود بتا رہی ہے کہ بھائی یہ آیت اس وقت تک بیان ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ جس رسول کا کہا گیا وہ رسول آ نہیں جاتا، اور وہ جو نبیین ہیں جن سے میثاق اخذ کیا گیا تھا، وہ جو انہوں نے کرنا وہ کر نہیں لیتے، کفر و کذب یا پھر نصرت، مانتے اور نصرت، جی اپنے میثاق پر قائم رہتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں یا پھر جاتے ہیں۔ یہ تو جب تک ہونا نہیں تھا پتہ نہیں چلنا تھا۔ اب اگر یہ مان لیا جائے یہ محمد کا ذکر ہے تو پھر یہاں قرآن کو واضح کرنا چاہیے تھا، محمد لکھنا چاہیے تھا۔ قرآن محمد کا یہاں ذکر ہی نہیں کر رہا۔ جی
جی بالکل. قرآن کہہ رہے ہیں محمد کے بعد کا ذکر ہے. اور پھر اب آئیں اس آیت کے اوپر. اس آیت میں کہا گیا ہے، غور کیجئے گا، ساری حقیقت کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ کیا کہا جا رہا ہے؟